نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں ہوں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، یہ بھی اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس آدمی پر رحمت بھیجتے ہیں جو ان باتوں کو، بھلائی کی باتوں کو، علم کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب ہم پر رحمتیں نازل کرتی ہیں، حتیٰ کہ نبی نے فرمایا کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں ہو، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، وہ بھی اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو بھلائی کی بات کو سننے کے بعد دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہیں، قرآن مجید کی جو باتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں، جو لوگ اس باتوں کو چھپاتے ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچاتے، باتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، یاد رکھو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اتنا ہی نہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اللہ کی لعنت نہیں بلکہ تمام لعنت کرنے والوں کی اس آدمی پر لعنت ہے کہ جو باتوں کو سنتا ہے، آیتوں کو سنتا ہے لیکن دوسروں تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ فرماتا ہے اس پر میری بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک آدمی کسی قوم میں برائی کا کام کرتا، آج تو پوری قوم برائی میں مبتلا ہے، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ایک آدمی کسی قوم میں برائی کا کام کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اسے روکتے نہیں، یا کم سے کم اپنی زبان سے بول تو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ ہم نے اسے روکا نہ ہم نے اسے کچھ کہا، خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے کیا کام ہے، مجھے کیا پڑی ہے، میں کیوں بول کر کے اسے خراب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ان کے مرنے سے پہلے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب کو نازل کرے گا، کب؟ ان کے مرنے سے پہلے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد
والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، صحابہ کو جمع کر کے، غالباً یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حدیث بیان فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میں جو تمہیں باتیں بتا رہا ہوں، جو وصیت کر رہا ہوں، اس وصیت کو غور سے سننا، کان لگا کر کے سننا۔ پھر آپ نے فرمایا فإنی لا ادری، ہو سکتا ہے کہ آئندہ میں تم لوگوں کو اس مقام پر دوبارہ نہ ملاقات کر سکوں۔ آج جو ملاقات یہاں ہے ہماری تمہارے ساتھ میں اس مقام پر، تو آئندہ ہو سکتا ہے کہ میں اس مقام پر تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ یہ ہماری اور آپ کی اس مقام پر آخری ملاقات، تو اس لیے میں تمہیں کچھ وصیتیں کر رہا ہوں، ان وصیتوں کو غور سے سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بہت سی وصیتیں بیان کی۔ اب آخر کا جو جملہ ہے، مجھے اس حدیث پر بات کرنا ہے، اس جملے پر بات کرنا ہے۔ آپ نے آخر میں فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا کہ جو کچھ وصیتیں میں نے تم کو کی ہیں، اب تک جتنی باتیں میں نے تم کو بتائی ہیں، جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک ان باتوں کو پہنچا دے۔ جو لوگ ابھی تمہارے پاس نہیں آئے ہیں، جو آنے والے زمانے میں جو لوگ آئیں گے، میری ان باتوں کو تم وہاں تک پہنچا دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میں تم کو یہ وصیت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 یا 24,000 جتنے بھی صحابہ تھے، ان تمام صحابہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے وصیت فرمائی کہ میری ان باتوں کو ان تک پہنچا دینا جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس وصیت کو یاد رکھا، اور انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ تمام باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ آج کتنی باتیں ہم جانتے ہیں دین کی، توحید سے لے کر نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، جتنی مسائل ہیں کتنے نہیں جانتے۔ ان تمام صحابہ کی یہ محنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، جمعہ کا خطبہ سن کر کان جھاڑ کر کے چلے جانا، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو باتیں ہم سنتے ہیں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہی ہے کہ جو ہم یہاں پر حاضر ہے وہ غائب تک ان باتوں کو پہنچا دیں۔ اگرچہ کہ نبی نے حدیث میں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں ایک حدیث بھی اگر معلوم ہے، اگر ایک آیت بھی اگر تم کو معلوم ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس بات کو دوسروں تک پہنچا دو۔ اب ذرا ہم اپنے گرہبان میں
منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ ہم نے دین کی کتنی باتیں سنی ہیں، کتنی باتیں ہم کو یاد ہیں، اور ہم نے ان باتوں کو کیا دوسروں تک پہنچایا ہے؟ ذرا جائزہ لیں، کیا ہم نے ان باتوں کو سن کر واہ واہ اچھا بیان تھا، تعریف کر کے لوگوں چلے جاتے ہیں۔ یہ تعریف کرنا، صرف کانوں کو خوش کرنا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مقصد اور اس وصیت کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، یہ ان باتوں کو تم غیروں تک پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ جو لوگ اس باتوں کو نہیں جانتے۔ محترم حضرات، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی باتیں سنتے ہیں، کم سے کم اپنے گھر والوں کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں تک اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب جو آدمی اس پر عمل کرتا ہے، ان باتوں کو سننے کے بعد دوسروں تک پہنچاتا ہے، جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، و اہل السماوات والارض، اور آسمان و زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں ہوں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، یہ بھی اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس آدمی پر رحمت بھیجتے ہیں جو ان باتوں کو، بھلائی کی باتوں کو، علم کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہم سنتے ہیں، سن کر جا کر کے اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے سناتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر رحمت کو نازل کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی نازل کرتے ہیں، اور زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب ہم پر رحمتیں نازل کرتی ہیں، حتیٰ کہ نبی نے فرمایا کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں ہو، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہو، وہ بھی اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو بھلائی کی بات کو سننے کے بعد دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سننے کے بعد ہم ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم کو ڈھانپ لے، فرشتوں کی دعائیں ہمارے کو لگ جائیں، یہ سمندر کی مچھلیاں اور یہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، اللہ کی مخلوقات، یہ سب ہمارے لیے دعا کرنے والی بن جائیں، تو ہم لوگوں تک اس بات کو پہنچانے والے بن جائیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچا دی، بھلائی کی بات کسی تک پہنچا دی، یا کسی کو بھلائی کی رہنمائی کی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اس آدمی کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ عمل کرنے والے کو۔ حدیث سمجھ میں نہیں آئی ہو تو میں موٹے انداز میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں، اگر تمہیں کوئی بھلائی کی بات معلوم ہے، اگر تم نے کسی کی رہنمائی کی، تو اب جس نے تم سے رہنمائی لی ہے، جس نے وہ چیز تم سے سیکھی ہے، اب جو آدمی اس پر عمل کرے گا اس کو جو ثواب ملے گا آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو جو مشرک تھا، بدعتی تھا، آپ نے اسے توحید سکھلا دی، اب وہ توحید پرست بن گیا، اب توحید پر جو عمل کرے گا اس کا ثواب جو اس کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ ایک آدمی بے نمازی تھا، آپ نے اس کو نمازی بنا دیا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا انشاءاللہ آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک آدمی قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا تھا، آپ نے قرآن کی چند سورتیں اس کو یاد دلا دی، قرآن کا ناظرہ اسے پڑھا دیا، الف سے لے کر یا تک بھی اگر آپ نے کسی کو سکھا دیا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ کسی کو دعائیں نہیں آتی ہیں، آپ نے کسی کو دعائیں سکھلا دی، آج تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے،
اگر کسی کو دعائیں نہیں آتی ہیں، آپ نے کسی کو دعائیں سکھلا دی، جب تک وہ بچے دعائیں پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح سے ایک آدمی ایسا تھا کہ وہ صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، آپ نے اسے صدقہ خیرات کی تلقین کی، وہ صدقہ خیرات کرنے والا ہو گیا۔ جب تک وہ صدقہ خیرات کرتے رہے گا اس کو جتنا ثواب ملے گا، آپ نے چونکہ اسے تلقین کی، اسے رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے۔ تو زندگی میں جو بھلائیاں آپ کو معلوم ہیں، اس حدیث کا وصیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حدیث کے ذریعے سے لوگوں تک علم کو پہنچائیں، بھلائی کی باتوں تو دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم اور آپ یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ جو بے جان چیزیں ہیں، جاندار جانور ہیں، چرندے پرندے ہیں، یہ سب ہمارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر محترم آپ کے وجہ سے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، ایک آدمی، کبھی ہم نے زندگی میں سوچا ہے کہ کم سے کم میں اپنی زندگی میں ایک آدمی کی اصلاح کر دوں؟ ہم سوچتے ہیں کم سے کم میرا ایک بیٹا، کم سے کم میں اسے پیروں پہ ٹھہرا دوں، کم سے کم کسی گھر کو میں ٹھہرا دوں، پاؤں پر چلنا سکھا دوں۔ ہم ایسے سوچتے ہیں، اچھی سوچ۔ کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچ رکھی ہے کہ کم سے کم میں ایک آدمی کو اچھا بنا دوں، نیک بنا دوں؟ ارے چھوڑیے، خود نیک بننا مشکل ہے، ہم دوسروں کو کیا نیک بتائیں؟ آج ہماری حالت یہ ہے۔ اللہ کے نبی اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں علی فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ فرمایا علی، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، ایک آدمی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے، نمازی بن جائے، قرآن کا پڑھنے والا بن جائے، دعاؤں کا پڑھنے والا بن جائے، سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، نبی فرماتے ہیں اے علی خیر لک من حمر النعم، یہ ایک عمل تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ کبھی زندگی میں دیکھا ہے آپ نے؟ لال اونٹوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ مکہ کے عرب کے سب سے مہنگے اونٹ ہوتے ہیں لال اونٹ۔ لال جو اونٹ ہوتے ہیں بڑے مہنگے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو محترم حضرات، ہم اور آپ کم سے کم اس حدیث کی روشنی میں اس بات کو کوشش کریں کہ زندگی میں میرے ذریعے سے کوئی آدمی، ایک آدمی ہدایت پر آ جائے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ کم سے کم کوشش تو کریں کہ ایک آدمی کم سے کم میرے ذریعے سے ہدایت پر آ جائے۔ ہم اتنی باتیں ہر جمعہ کو، اتنی دین کی باتیں سنتے ہیں، ہر فجر کے بعد، عشاء کے بعد یا بیچ میں بیانات ہوتے ہیں تو سنتے ہیں، کبھی ایک بات لے جا کر دوسروں تک پہنچائی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن افسوس اس ذمہ داری کو ہم نے سمجھا نہیں۔ بس ہم نماز کے بعد بیانات سنتے ہیں، تعریف کر کے، واہ واہ کر کے باہر نکل جاتے ہیں، اس کی کچھ تعریف ہوتی ہے، باقی کچھ نہیں۔ یاد رکھیے جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی نے اس حدیث میں یہی فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جو کچھ باتیں میں نے تم کو بنائی ہیں، بتائی ہیں، ان کو دوسروں تک پہنچا دو۔ اور اگر نہیں پہنچائیں گے، ابھی تو آپ پہنچانے کی فضیلت سن رہے تھے، اگر نہیں پہنچایا آپ نے، بس سن کر کے دل و دماغ میں بٹھا لیا، بس کافی ہے، تو یاد رکھیے اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ سننے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانا یہ ذمہ داری ہے، اور اگر نہیں پہنچائی تو اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت وعید بھی حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ
وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہیں، قرآن مجید کی جو باتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں، جو لوگ اس باتوں کو چھپاتے ہیں، لوگوں تک نہیں پہنچاتے، باتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، یاد رکھو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اتنا ہی نہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اللہ کی لعنت نہیں بلکہ تمام لعنت کرنے والوں کی اس آدمی پر لعنت ہے کہ جو باتوں کو سنتا ہے، آیتوں کو سنتا ہے لیکن دوسروں تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ فرماتا ہے اس پر میری بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت۔ بیانات سننا بڑی خوشی کی بات سمجھتے ہیں، اب یہ پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ صرف علماء کی ہے، ہم اور آپ عام لوگوں کی نہیں ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام، نیکی کا کام، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا یہ صرف علماء کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام صرف کام دھندا کرنا ہے اور آ کر کے نماز پڑھ کے کچھ چندہ دے کے چلے جانا، ہم اتنا دین سمجھتے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے دین کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے، جس سے دین کی کوئی بات پوچھی جائے، حالانکہ وہ بات اس کو معلوم ہے، وہ مسئلہ اس کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی اس نے وہ دین کی بات نہیں بتائی، اس مسئلے کا حل نہیں بیان کیا۔ حرام حلال کے سلسلے میں کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا، نماز کا کوئی مسئلہ پوچھا، روزے کا کوئی مسئلہ پوچھا، یا کوئی شرعی مسئلہ اس نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ میرا مسئلہ ہے آپ ذرا بتا دیں، آپ کو معلوم تھا اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں بتایا، کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، آپ نے نہیں بتایا۔ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو آگ کی لگام پہنائے گا، آگ کی لگام۔ گھوڑوں کو ڈالتے ہیں لگام، دیکھی ہے؟ وہ لگام اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہنائے گا جن کو باتیں معلوم تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے لوگوں کو بات نہیں بتائی، چھپا کر کے رکھا۔ اور جانتے ہیں جب برائیوں کو دیکھا جاتا ہے، گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، آپ کی طاقت ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، زبان دی رکھی ہے، آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی بھلائی کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس بات کو چھپا کر کے رکھا، آپ نے اس کو نہیں سمجھایا۔ ارے میرے کو کیا کام ہے، کرنے دو کام، مجھے کیا ضرورت۔ آپ نے باتوں کو چھپا کر کے رکھا۔ جانتے ہو کتنی بڑی وعید ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک آدمی کسی قوم میں برائی کا کام کرتا، آج تو پوری قوم برائی میں مبتلا ہے، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ایک آدمی کسی قوم میں برائی کا کام کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اسے روکتے نہیں، دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی برائی کا کام کر رہا ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اسے روک سکتے ہیں یا کم سے کم اپنی زبان سے بول تو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ ہم نے اسے روکا نہ ہم نے اسے کچھ کہا، خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے کیا کام ہے، مجھے کیا پڑی ہے، میں کیوں بول کر کے اسے خراب۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے پاس۔ نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی برائی کا کام کر رہا ہے، دوسرے لوگ اسے طاقت رکھنے کے باوجود بھی روکتے نہیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ان کے مرنے سے پہلے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب کو نازل کرے گا، کب؟ ان کے مرنے سے پہلے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، اللہ تعالیٰ عذاب کو ان پر مسلط فرما دے گا، اور اللہ کی عذاب کی شکلیں مختلف ہیں۔ ابھی اللہ رب العالمین لوگوں کے اوپر بارش کا عذاب نازل کر دے گا، کبھی قحط سالی میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے گا، اور کبھی آپس میں اختلاف، آپس کے جھگڑے، یہ اللہ کی عذاب کی شکلیں ہیں۔ کبھی اللہ تمہیں آپسی اختلاف میں مبتلا کر دے گا، کبھی اللہ تمہارے اوپر مہنگائی کا عذاب مسلط کر دے گا۔ آج ہم نہیں دیکھ رہے
مہنگائی آج آسمان کو چھو رہی ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور کبھی اللہ تمہارے رزق کو تنگ کر دے گا، یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ آج نہیں دیکھ رہے ہیں، آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے، میرا بزنس نہیں چل رہا، میرا تجارت نہیں چل رہی، میرا گھر بار نہیں چل رہا ہے، میرے کام دھندے نہیں چل رہے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے اللہ ہماری روزی روٹی کو تنگ کر دے گا، اللہ تعالیٰ مہنگائی کو بڑھا دے گا، اور اللہ تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ آج ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی فرمایا کہ جب تم یہ کام چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر، تمہارے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قسم کے عذابوں کو تم کو مسلط کر دے گا، اور جب یہ عذابات مسلط ہو جائیں گے، مہنگائی طاری ہو جائے گی، اور ہمارے رزق تنگ کر دیے جائیں گے، ظالم حکمران ہم پر حکمرانی کرنے لگیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اللہ یہ تنگ دستی کو دور کر دے، اللہ ہماری مہنگائی کو دور کر دے، اللہ ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو ہٹا لے، دعائیں کریں گے۔ کیا ہماری یہ دعا قبول ہوگی؟ اللہ اکبر! یاد رکھو، ہماری یہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، والذی نفسی بیدہ، اے حذیفہ سنو، اس رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ اے حذیفہ بن یمان، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تم بھلائی کا کام کرنا چھوڑ دو گے، برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دو گے، یہ جتنی بھلائی کی باتیں ہم نے سنی ہیں لوگوں کو بتانا ہم نے چھوڑ دیا، لوگ برائی کر رہے ہیں، ہم برائی کو دیکھ کر آنکھ بند کر لیتے ہیں، ہم نے لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب کو مسلط کر دے گا۔ یبعث علیکم عقابا منہ، ان قریب اللہ تم کو عذاب میں مسلط کر دے گا، اور جب تم پر عذاب مسلط ہو جائے گا، ظالم حکمران آ جائیں گے، تمہارے روزی کو تنگ کر دیا جائے گا، تمہارے لیے مہنگائی کو تنگ کر دیا جائے گا، یہ سب چیزیں تم پر مسلط ہو جائیں گی، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر اس کے بعد تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ اس مہنگائی کو دور کر دے، اللہ اس ظالم حکمرانوں کو ہم سے ہٹا دے۔ نبی فرماتے ہیں فلا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! آج ہماری مسجدوں میں ظالموں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اللہ اس ظالم حکمرانوں کو ہٹا دے۔ مکے کے اندر ہو رہی ہیں، مدینہ کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب تم اچھائی کا کام کرو گے اور برائی کا کام کرنا چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تم پر عذاب کو نازل کرے گا، پھر اس کے بعد تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو محترم حضرات، آخر میں اس خطبے کے آپ حضرات کے سامنے یہی بتانا چاہتا ہوں، یہ جو دین کی باتیں آپ اور میں سن رہے ہیں، یہ دین کی باتیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وصیت فرمائی ہے صحابہ کو، اے میرے صحابہ، آج جو باتیں میں تم کو بتا رہا ہوں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک ان باتوں کو پہنچا دے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نبھایا تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے رحمتیں ہیں، ہمارے لیے اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اور اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں پہنچایا، اگر ہم نے باتوں کو اپنے اندر دبا کر کے رکھ لیا، برائیوں کو دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کر لی، تو یاد رکھو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور اس کے بعد ہم دعائیں کریں گے اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام
باتوں کو یاد رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے کہ ہم یہاں حاضر ہیں یہ باتیں غائب تک پہنچا دیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برف حلیم رب حلیم۔